حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کوئی بندہ یہ بات مت کہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی آج دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال مبارک ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ تشریف لائے اور سیدنا عمر بن خطاب کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انک میت و انہم میتون، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، یقیناً اللہ کے نبی کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ ویسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں اگر فوتگی ہو جائے تو جلدی جلدی نام نہیں لیتے، کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پکا پتہ چل جائے، پھر ہم الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وصال ہو گیا، مگر قرآن کریم نے ان لفظوں کے لیے لفظ وفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ مسئلہ پیش آیا۔ دوسرا مسئلہ، سب سے عام مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تدفین مبارک کس مقام میں کی جائے، تو صحابہ کرام کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے یہ بات کہی کہ بیت المقدس منتقل کر دیا جائے، چونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات شریف ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ تو یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ مسجد اقصی کے آس پاس انبیاء علیہ السلام کے مزارات شریف ہیں، تو وہاں منتقل کر دیا جائے۔ کچھ صحابہ کرام کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر تدفین کی جائے، اور کچھ صحابہ کرام کی جانب سے یہ تجویز آئی کہ جنت البقیع کے اندر تدفین کی جائے، اور کچھ صحابہ کرام کی جانب سے یہ رائے پیش کی گئی کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک مکہ المکرمہ منتقل کیا جائے، چونکہ آپ کی ولادت بسعادت بھی مکہ شریف میں ہوئی ہے، تو آپ کا روضہ شریف بھی مکہ میں بننا چاہیے۔ جب یہ اختلاف ہو گیا کہ کوئی کہتا ہے بیت المقدس منتقل کیا جائے، کوئی کہتا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر کیا جائے، کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں منتقل کیا جائے، کچھ نے کہا کہ مکہ شریف، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کی تدفین نہ بیت المقدس میں ہوگی، نہ مکہ میں ہوگی، نہ مسجد نبوی میں ہوگی، نہ جنت البقیع میں ہوگی۔ مجھ سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے صدیق، اللہ کے نبی کی روح زمین کے جس ٹکڑے پر قبض ہوتی ہے اس کا روضہ اسی مقام پہ بنایا جاتا ہے۔ فلہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہوا ہے، جہاں جبریل امین قرآن لے کے آتے تھے، اس مقام کے اندر آپ کی تدفین کی جائے گی۔ یہ وہ حدیث پاک تھی کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔
اس کو ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تفرد، منفرد، یعنی اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں۔ اور میں یہ کئی جمعوں میں عرض کر چکا، کئی درسوں میں، یہ جو مسجد نبوی شریف ہے، پہلی زمین یہ سیدنا صدیق اکبر کے پیسے سے خریدی گئی ہے، اور یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، اس سے لے کر منبر شریف تک سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ سارا ایریا جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدا گیا۔ تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کی تدفین وہاں ہوگی جہاں وصال ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو نبی علیہ السلام نے شامیوں کی جانب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر ایک لشکر بھیجا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ مرض الموت میں چلی گئی، جس کو اردو میں بستر مرگ کہتے ہیں، تو ان کی زوجہ نے، اسامہ بن زید کی زوجہ نے ایک قاصد بھیجا کہ آپ جلدی نہ کریں، حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک حالت سے باہر ہے، آپ وہاں ٹھہر جائیں۔ تو یہ مدینہ کے قریب راستے میں لشکر کو لے کر بیٹھ گئے، اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے، آپ خلیفہ بنے۔ پہلی بات یہ سامنے رکھی کہ یہ جو آپ لشکر شام کی جانب بھیج رہے ہیں، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے، تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پہلا فیصلہ تھا۔ ہر سربراہ کو فیصلہ لیتے وقت اپنے حواس اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے مضبوط فیصلہ لینا چاہیے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لشکر اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے، صدیق اکبر اس لشکر کو واپس نہیں بلائے گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر حملہ ہو جائے، مدینہ پر شب خون مارا جائے، اور ان کے پاؤں کو کتے بھی نوچ رہے ہوں، تو صدیق اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس نہیں بلائے۔ جب یہ لشکر جا رہا تھا تو راستے میں کئی لوگ تھے جو مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ جب انہوں نے اسامہ بن زید کے لشکر کو شام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس وقت عرابیوں نے اور مدینہ کے دیہاتیوں نے اور بکری چرانے والے چرواؤں نے یہ بات کہی، اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے مگر فوج بڑی طاقتور تیار کر کے گیا ہے۔ اس اسلام کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان عسکری اعتبار سے طاقتور نہ ہوتے تو اس لشکر کو واپس بلا لیتے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ آپ واپس بلائیں۔ آپ نے فرمایا یہ لشکر واپس نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا لشکر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر واپس آ جاتا تو اسلام اس شکل میں نہ ہوتا جو شکل آج ہمارے پاس 30 پاروں کی صورت میں موجود ہے۔ لشکر گیا، رومیوں سے لڑائی ہوئی اور فتح ہوئی، اور فتح پا کر واپس جب آنے لگے نا، تو میں کئی دفعہ اپنے خطبات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس لشکر کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ جب یہ گھوڑے شام سے واپس پلٹے مدینہ کی طرف تو راستے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے یہ کہنے لگے مسلمانوں کا عظیم سربراہ اور اللہ کا خلیفہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول دنیا سے چلا گیا ہے، مگر اب بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، فلہذا سر جھکا کے رہو۔ جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت شام، روم یہ سپر پاور علاقے تھے، اور جب مدینہ میں واپس آئے نا تو بخاری کے اندر یہ آتی ہے روایت کہ مدینہ کے دیہاتیوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی، تو آپ نے ان کے خلاف بھی لشکر کو تیار کیا تھا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا
اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا، بکری کا وہ بچہ کہ جس کے گلے میں رسی باندھ کے تم حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے، اگر وہ بھی بیت المال سے روکا تو صدیق تمہارے خلاف جہاد کرے گا۔ اور جب یہ لشکر واپس پلٹا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا کتب اسلامیہ کا، اس میں یہ بات موجود تھی، جلدی کرو اپنی زکوٰۃ صدیق کو پہنچاؤ، سپر پاور کو تو توڑ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ سے انکار کرو تو تمہاری بھی گردنیں مار دی جائیں۔ انہوں نے اپنا بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع کرائی۔ مسیلمہ کذاب جس کی عمر 140 سے زیادہ، حضور علیہ السلام کے والد گرامی کی ولادت سے بھی پہلے یہ پہلا کاذب اور ختم نبوت کو چیلنج کرنے والا پیدا ہوا، اور اس کے خلاف بھی جو لشکر بھیجا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ حالانکہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ نہ بھیجا جائے اس کے خلاف لشکر، آپ نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ میں اور نماز میں کوئی فرق کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، اور جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا ہم اس سے جہاد کریں گے۔ 1200 صحابہ کرام سے زیادہ اس جنگ کے اندر گئے، 700 حفاظ صحابہ کرام ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 700 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ یہ قرآن اس کتابی شکل میں نہیں تھا، ایک صحیفے کے اندر آپ جمع کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، میں یہ بات کرنے والا نہیں ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے تو عرض کی کہ یہ حفاظ صحابہ کرام اسی طرح جاتے گئے، شہید ہوتے گئے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے فوراً جب رائے متفق ہو گئی، رائے کو متفق کرنا، اگلے کو ایگری کرنا دلائل کی بنیاد پر، یہ بڑا کمال کا کام ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ ایک صفت تھی کہ آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے کے موافق کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا قرآن کو جمع کرو اور ہر آیت پر 2 گواہ قائم کیے جائیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے اوپر ذمہ داری آ گئی قرآن کریم کی، تو مجھے اگر پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو میں اٹھا لیتا، مگر قرآن کو جمع کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جوان، جیسی اللہ نے تجھے جوانی دی ہے تجھ پہ الزام بھی کوئی نہیں ہے۔ آج تک مدینہ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تیری ذات کے حوالے سے بات کرے، اٹھو اور اس کام کو شروع کرو۔ جانوروں کے شانوں سے، درختوں کی تختیوں سے اور چٹانوں سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا، 30 پارے اور باقاعدہ مصحف کی شکل دے دی گئی، اور سرکاری سطح پر خلافت صدیقی کے اندر مدینہ المنورہ سے قرآن کو شائع کیا گیا۔ اب جو بندہ بھی آئے گا وہ جب جب صدیق کی شان میں بات کرے گا تو نہ اس کا قرآن پر ایمان رہے گا، نہ اس کا اللہ پر ایمان رہے گا، نہ اس کا دین پر ایمان رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں، جب مدینہ کے اعرابیوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، اور آپ جہاد کے لیے نکلنے لگے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد عرض کرنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں نا، ان کے خلاف صدیق اپنے ہاتھ سے تلوار چلائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں، اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو پھر آپ سن لیں، ما یکون للاسلام ابدا، اس کے بعد اسلام باقی کبھی بھی نہیں رہے گا۔ آپ واپس مدینہ میں جائیں، ان کے خلاف جہاد ہم کریں گے، آپ آرڈر کریں، آپ حکم کریں۔ آج میں آپ کو وہی رائے دوں گا جو غزوہ احد کے دن صحابہ نے حضور سے دی تھی کہ آپ پیچھے رہ کر لشکر اسلامیہ کو کمان کریں، آگے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ صدیق، آپ شہید ہو گئے تو امت بکھر جائے گی، امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں واپس چلے جائیں، لشکر تیار کریں، ان سے ہم تلواریں چلائیں گے، آپ وہاں رہ کر ہمیں حکم دیں۔ تو آپ واپس پلٹ آئے۔ بیت المال آپ نے قائم کیا، سب سے پہلے
لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے بیت المال قائم کیا ہے اور آپ نے اس کا چوکیدار نہیں رکھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جہاں میں نے لوگوں کا زکوٰۃ کا، صدقات کا، وقف کا اور ٹیکس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے آگے جو تالا لگا ہوا ہے یہ تالا چوکیدار ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی، ادھر زکوٰۃ اور ٹیکس کا پیسہ آتا تھا مال غنیمت، ادھر بیت المال میں نہیں جاتا تھا، صدیق اکبر لوگوں کو بلا کر سب کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اندر تو کچھ تھا ہی نہیں تھا، تو حفاظت کس بات کی؟ جب بیت المال کا آپ کے وصال کے بعد دروازہ کھولا گیا تو سارا کا سارا بیت المال خالی تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی نبی کی سنت کو اختیار کیا کہ ادھر سے آتا تھا اور ادھر سے حضور علیہ السلام تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو الغرض سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نبی کے بعد صدیق اکبر خلیفہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ کسی نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا قسم اسلام مٹ جاتا۔ پھر آپ کی طرف دیکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا قسم اسلام مٹ جاتا۔ کیوں؟ کہ نہ تو ہم جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے، نہ نبی کی تدفین کے معاملے میں ہم متفق تھے، نہ قرآن کریم کے جمع کرنے کے معاملے میں متفق تھے، نہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں متفق تھے، نہ نبی کی وراثت کے معاملے میں ہم متفق تھے۔ نبی کے وصال کے بعد اگر امت مسلمہ کو متفق کیا، اتحاد پیدا کیا تو وہ صرف اور صدیق اکبر کا کام تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔